دنیا میں ایک معلم کی حیثیت سے تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز امت کو سبقاً سکھائی، اور نبی علیہ السلام نے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر! سنیں، پھر ایک مرتبہ سنیں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! چونکہ یہاں تو معاشرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اخلاقات ایک انہونی سی چیز بنی ہوئی ہے۔ اس گفتگو آج کے اس مجلس میں کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ محمد اعلان نبوت فرما رہے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے اور کیا فرما رہے ہیں۔ ایک بات ذرا غور سے سنیں عمل کی نیت سے۔ یقیناً سننے والوں میں اکثریت سالکین کی ہوگی جو کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور کچھ سامعین بھی ہوں گے۔ عمل کی نیت سے سنیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے۔ سننا سنانا بہت ہو چکا ہے، یہ سننا سنانا عمل کا ذریعہ بنے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھیجا اپنے بھائی کو کہ دیکھو کہ یہ کون ہے اور کیا فرما رہے ہیں۔ واپس آ کر بھائی نے بتایا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! سنیں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کون فرما رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! آقا نے فرمایا، تم میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے درجہ بدرجہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں؟ سنیں کہ رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کو رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بہترین۔ جتنے احباب سن رہے ہیں اس میں سے کتنے ایسے ہیں، چونکہ یہ مجلس آن لائن ہے، سن تو سب سکتے ہیں، ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو سینہ بسینہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا عرصہ گزر گیا ان مجالس سے محرومی۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے کہ آپ کے نورانی ایمانی چہروں کا دیدار بھی ہوتا ہے، سینہ بسینہ بات منتقل کی جاتی ہے، افہام و تفہیم میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم آن لائن سن رہے ہیں تو ان چیزوں سے تو آج ہم محروم ہیں۔ پھر بھی یہ عاجز سننے والوں سے پوچھتا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہے، یہ تمنا جو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جی بالمشافہ ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، بتائیں ذرا اظہار کریں۔ ہے ضرور ہوگی کہ ہم سب کو قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب۔ اللہ ہماری ان تمناؤں کو قبول فرما لیجیے۔ تو سنیں جتنوں کے دل میں یہ تمنا ہے، سنیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرا قرب اس کو نصیب اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! کتنا آسان طریقہ آقا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ او اللہ کے نیک بندو، آج ارادہ کر کے اٹھو، ہم اپنے اخلاق پر بہت توجہ دیں گے۔ یہ کج مزاجی، بد اخلاقی، بد زبانی، اللہ ہمیں بچائیں، ہماری نسلوں کو بچائیں۔ اور فرمایا آخرت میں مجھ سے
سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، آخرت میں سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ہم دیندار بھی ہیں اور بہت دیندار ہے، اور ہماری ماں کو ہم سے شکایت ہے۔ ہم دیندار بھی ہے اور ہمارے دینداری کے تذکرے بھی ہیں، لیکن ہمارا بوڑھا باپ ہم سے دکھی ہے، ہمارے اساتذہ ہم سے ناراض ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آقا فرما رہے ہیں مجھ سے دور رہنے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے، اور سخت ناپسندیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ آخر کیا ہوگا ہمارا؟ او اللہ کے نیک بندو، کیا ہوگا ہمارا کہ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں ہے؟ کہ ہم نے بار بار نہیں سنا؟ آموختے کے طور پہ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقدمہ لایا گیا کہ ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ کہا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتی، صرف فرائض ادا کر لیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ کتنی مرتبہ ہم نے ان مثالوں کو سنا ہے اور سنایا ہے، پڑھا ہے اور بتایا ہے، جی، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے دل میں جھانک کر بھی دیکھا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ مجھ سے کون خوش ہیں؟ کتنے خوش ہیں؟ اللہ آج اپنے محاسبے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے محاسبے کی توفیق نصیب فرما۔ آقا کی ساری زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو حضرت عمر نے اکراماً اپنا تکیہ انہیں پیش کیا۔ سنیں اور سیکھیں اخلاق۔ اللہ اکبر! تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبید اللہ، اے ابو عبداللہ، ہمیں بتاؤ کس بات پر آپ نے یہ فرمایا؟ حضرت سلمان نے فرمایا ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا تکیہ میری طرف اکرامن بڑھایا اور فرمایا اللہ اکبر. پھر ایک مرتبہ سنیں او اللہ کے نیک بندو، حضرت سلمان فرما رہے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تکیہ میری طرف اکرامن بڑھایا اور فرمایا سلمان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا تکیہ اکرامن دے دیں تاکہ وہ آرام سے بیٹھیں تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکرام ہمارا منبر و محراب تک محدود ہو گیا، اکرام ہمارا کتابوں میں بند ہو گیا. افسوس ہمارا اکرام زبانوں تک محدود ہو کے رہ گیا. او اللہ کے نیک بندو، آقا اپنا تکیہ پیش کر رہے ہیں اور بشارت سنا رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے آرام کی خاطر کتنا بڑا ثواب ہے اپنے کسی بھائی کو راحت پہنچانا. یہاں مشورے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، کس طرح میں اس کو زخم پہنچا سکتا ہوں، کس طرح میں اس کو پریشان کر سکتا ہوں اور کتنی لمبی مدت تک میں اس کو پریشان رکھ سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی بھائیوں کو، سگا بھائی بھائی کے خلاف بغاوت کے مشورے کرتا ہے، سگا بھائی بھائی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے. کیا بات، کیا وجہ؟ بس کچھ بھی نہیں، بچوں کا جھگڑا عورتوں تک اور عورتوں کا جھگڑا مردوں تک پہنچ گیا اور اسی پر اتنی دشمنیاں بڑی ہے کہ سگے بھائی کی عزت لینے پر تلے ہوئے ہیں. یا اللہ، کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا فرما رہے ہیں آرام پہنچائے اپنے بھائی کو. اتنا بھی خیال اگر کوئی کریں کہ میری ذات سے میرے بھائی کو آرام پہنچے، چاہے وہ تکیے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آج ہماری اصلاح فرما دیجئے میرے اللہ. اللہ آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے توبہ کی مجلس بنا دیجئے. ہماری اکثریت نے تو نماز، روزہ، حج، تلاوت کو تو عبادت کسی درجے میں سمجھ بھی لیا ہے، مگر اچھے اخلاق کو آج تک عبادت نہیں سمجھا گیا. خود پوچھیں اپنے دل سے، کیا اس کو کبھی ہم نے عبادت جانا کہ اکرامن میں اپنی کرسی اپنے بھائی کے لیے دے دوں، اپنی جگہ اپنے بھائی کو بٹھاؤں، اپنا تکیہ میں اپنے بھائی کے لیے پیش کروں؟ یہ بھی عبادت ہے. عبادت دیکھیے ذرا، ابھی آنکھ بند کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں. سب کو اخلاق حسنہ کو عبادت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ کو
حسنہ کو گیپ بڑھتا جا رہا ہے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں. آقا کی زندگی دیکھیں، آقا نے سب کو گلے سے لگایا. اللہ اکبر. ایک مثال، اللہ اکبر، سنیں ذرا. سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے کس طرح دیہاتیوں کے، بدوؤں کے دلوں کو جیتا ہے. بار بار سنی ہوئی بات آج پھر یہ عاجز دہراتا ہے. کر لیں آموختہ، استحضار کر لیں. ایک شخص دیہات سے آتا ہے، مجلس میں کافی دیر شرکت فرمائی. جب مجلس برخاست ہوئی تو ان کو پیشاب کا شدید تقاضا ہوا، تو مسجد ہی کے ایک حصے میں فارغ ہونے لگے. جی، سینکڑوں مرتبہ ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے واقعہ. کتنا سیکھا ہے ہم نے اور اپنی زندگی کتنی بدلی ہے اس کو سن کر. تصور کر سکتا ہے کوئی مسجد میں؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر 10 مرتبہ دہرائیں اس بات کو، اس جملے کو اپنے دل میں. تصور کریں کیا ہو گیا ہمیں، کتنے بدل گئے ہیں ہم، کتنا بدنام کیا ہم نے اسلام کو، دین حنیف کو. دہرائیں اس جملے کو پھر اپنے دل میں. صحابہ کرام منع کرنے لگے کہ بھائی مسجد میں پیشاب کر رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں، کچھ نہ کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. جگر پیدا کریں اپنے اندر، برداشت کا مادہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ معاملہ فہمی ہمیں عطا فرمائے. فارغ ہونے کے بعد بلا کر سننے والوں میں یقیناً وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق اسکول کالج کا، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق مکاتب قرآنیہ سے ہوگا، وہ بھی ہوں گے جن کا تعلق مدارس سے ہوگا. اللہ کے لیے ذرا یہاں سوچے، اگر ہمارے ماتحتوں میں ہمارا تعلق چاہے جس شعبے سے ہو،
اگر ہمارے ماتحتوں میں کوئی اس طرح کی غلطی کرتا تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا؟ جی سوچیں، پوچھیں اپنے دل سے، میں اگر وہاں ہوتا اور کوئی میرا ماتحت اس طرح کی غلطی کرتا تو اس وقت میرا کیا معاملہ ہوتا اس کے ساتھ؟ جی، اور آقا بلا کر بہت محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ 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 آؤ، یہاں آؤ، دیکھو سنو، مساجد اللہ کا گھر ہوا کرتی ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں لا لینی چاہیے۔ ماتحتوں میں کوئی کتنی بڑی غلطی کر جائے، اس پر شیر چیتے کی طرح جھپٹنا نہیں چاہیے۔ جی، بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ آنکھیں کر کے اس کو کھا جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سیرت ہمیں سبق پڑھا رہی ہے جی کہ اس غلطی کرنے والے کو بہت محبت کے ساتھ بلائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے پاس طلباء ہیں، چاہے مدارس کے ہو، مکاتب کے ہو، اسکول کے ہو، ٹیویشن کے ہو، اپنی ماتحت اولاد ہو، جو بھی ہو، ہمارے کمپنی میں کام کرنے والے ہو، نوکر ہو، وہ غلطی کر کے کرے گا بھی تو کون سی اتنی بڑی غلطی کرے گا جو غلطی یہاں کیا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آقا نے قیامت کے آنے والوں کی تربیت کے خاطر، اللہ اکبر، محبت سے بلاؤ اس کو۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بیٹا غلطی کریں، پڑوس کا کوئی بچہ غلطی کریں اور ہماری نظر میں آ جائے، یا ہمارے پاس پڑھنے والا کوئی طالب علم بچہ ہونے کے ناطے کوئی غلطی کریں تو کس انداز سے ہم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں؟ اس کی تو روح کانپ جاتی ہوگی۔ خوب چیخ کر، ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ اس کو بلایا جاتا، او کم بخت آؤ، ادھر آؤ، میں بتاؤں تمہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، یہ اصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جی، وہ بچہ ہے، اس کا لڑکپن ہے، اس نے کھیلتے کھیلتے کوئی غلطی کر دی، اب اس انداز سے اس کو ڈانٹا جائے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ جائے، اس کی روح کانپ جائیں، اس کے خوبصورت سے چہرے سے ہوائیں اڑ جائے، تو ہم نے سیرت کو قتل کر دیا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کا خون کر دیا۔ آقا نے بلایا اور بڑی محبت سے بلایا جی، اور پیار کے ساتھ سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ آزما لیجئے اللہ کے بندو، آزما لیجئے، بڑے سے بڑا پاپی ہے کوئی اور اس نے غلطی کی ہے، اس کے باوجود ذرا برداشت کا مادہ ہم نے اپنا لیا، محبت سے بلایا اور پھر پیار سے سمجھایا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آزما کے دیکھ لیجئے۔ اور ڈانٹ ڈپٹ اور پھر چھڑی کا استعمال اور ڈنڈوں کا استعمال اور ہاتھ اور
لات اور گھونسوں کا استعمال جو کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بعض مرتبہ تو اللہ معاف کریں اتنی بری طرح ہم ماتحتوں کو پیٹتے ہیں، دے دمادم دے دمادم دے دمادم، کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اس کے سر پہ لگ رہی ہے، ہڈی ٹوٹ رہی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ تو سیرت کا یہ پہلو یاد رکھیں، اتنی بڑی غلطی کے باوجود محبت سے بلایا، پیار سے سمجھایا، اور جب وہ جانے لگے تو کچھ کپڑے بھی ہدیے میں دے دیے، اللہ اکبر، اور پیدل جانے لگے تو ایک سواری بھی دے دی۔ اگر ابو جان نے بیٹے کو ڈانٹ بھی دیا، استاذ نے شاگرد کو ڈانٹ بھی دیا، تو پھر اس کے لیے سیرت یہ سبق سکھاتی ہے کہ اس کے بعد جب اس کو واپس کرنے لگو تو اپنے جیب سے نکال کر ایک چاکلیٹ تو کھلا دو، بسکٹ کا ایک پڑا اس کو دے دو۔ آقا کپڑے ہدیے میں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر پیدل جانے بھی نہیں دے رہے، سواری بھی، اللہ اکبر۔ اس انداز سے جب ہم کام کریں گے تو نتیجہ جو نکلے گا ہم تصور نہیں کر سکتے، چونکہ وقت بہت نازک ہے، دیے گئے وقت میں بات کو مکمل بھی کرنی ہے، اس لیے مزید بات کو نہ پھیلاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب اخلاق کی انتہا ہوئی تو اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ اپنے گاؤں جب چلا گیا اور گاؤں میں داخل ہونے لگا تو اونچی آواز میں، بلند آواز میں پکارنے لگا، او میرے چچا، او ماموں، او فلاں فلاں فلاں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چیخنے لگے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے معلم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ میں نے کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں دیکھا۔ لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی دوسرا شخص آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے بڑی غلطی کی اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا پیار کا معاملہ کیا، بہت محبت بھرا سلوک کیا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، بلکہ ہدیوں سے نواز دیا۔ گاؤں والے کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ 300 لوگ ساتھ آئے اور سب نے مل کر کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے دل جیتے ہیں۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق کی وجہ سے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دیہاتی مزدور، کسان مزدوری کر کے یا اپنے کھیت جنگل کا کام کر کے، اپنے فارم سے کام کر کے شام کے وقت گھر لوٹ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آنے لگے۔ جب سامنا ہوا دونوں کا
علیہ وسلم نے سلام کیا، اپنے ہاتھ بڑھائے مسافر کے لیے۔ وہ دیہاتی جنگل کا کام کر کے آ رہا، اپنے میلے ہاتھ دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو چھپانے لگا، پیچھے کو کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ کہتا اللہ کے رسول، جی دل تو چاہتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میلے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے مقدس ہاتھوں میں ان میلے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا آپ کے ہاتھ میلے ہیں، ذرا دکھاؤ تو، دکھاؤ ذرا دکھاؤ، کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو؟ جب اس نے دونوں ہاتھ سامنے پھیلائے، کیا آپ کا مٹی بھری ہوئی ہے، میلے ہیں میرے ہاتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اپنے مبارک اور فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت مزنے والے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ بتاؤ اب اس دیہاتی کے دل کی کیا کیفیت بنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لوگ بدک رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں ہم سے، ہم نے توڑا ہے لوگوں کو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، چند قدم کے لیے کوئی ساتھ ہو جاتا، راستے میں درخت سے 2 مسواک بنا لی، توڑ لی۔ جو صحابی ساتھ تھے تو توڑی ہوئی مسواک میں سے جو مسواک بالکل سیدھی تھی وہ ان کو دے دیا اور ٹیڑھا اپنے پاس رکھا۔ صحابی فرمانے لگے، آقا میرا دل چاہتا ہے سیدھا آپ کے پاس ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ٹیڑھا لے لوں، سیدھا آپ کے پاس رہیں۔ سفر میں چند قدموں کے لیے کوئی شریک ہو جاتا، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ جہاں کھجوروں میں اچھی کھجوریں لگی دیکھتا تو فوراً توڑ کے کھا لیتا۔ ایک دن اس کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ وہ بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں تو مستقل چوری کر کے کھجور کھاتا ہوں،
اب کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، ہاتھ کٹیں گے۔ سنیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جب مجھے لے جایا گیا تو آقا نے مجھے اور قریب بلایا اور بہت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر! وہیں میرا آدھا خوف ختم ہو گیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بلانے پر آدھا بچہ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور محبت شفقت سے آدھا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے بہت بھوک لگتی ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ لوگ سچے بھی تھے، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ بابا دیکھو، اگر کھجوریں گری ہوئی ہے تو کھا لیا کرو، توڑ کر کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت گری کھجوروں کے کھانے کی عام اجازت تھی۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ مانوس کیے بغیر نصیحت اور سزا اثر نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! مانوس کیے بغیر نہ نصیحت کا اثر ہوگا نہ فضیحت کا اثر ہوگا، سزا بھی بے اثر۔ محبت سے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پہلے مانوس کریں، جی اپنا بنائیں، اس کے دل میں جگہ بنائیں، اور پھر نصیحت کریں تو وہ نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ ہلکی پھلکی سزا بھی دے دیں تو اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ہم تمام جن جن شعبوں سے منسلک ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے متعلق، اساتذہ کو طلباء سے متعلق، مالداروں کو مزدوروں سے متعلق، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہر جگہ اخلاق کی کمی نظر آتی ہے، بلکہ یک طرفہ کارروائی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سن کر اس نوجوان نے کہا، آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے فقر کو بھی ختم فرما، اس کے بھوک کو بھی ختم فرما۔ سبحان اللہ! وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے دل میں ایسی ٹھنڈک آئی کہ میں نے دوبارہ وہ عمل کبھی نہیں کیا۔ تو دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! جی اللہ اکبر! اچھا، اخلاق کی ایک مثال اور سنتے ہیں، چونکہ بات کو ختم کی طرف لے جانا ہے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی،
ایک موقع پر شوہر نے اجازت دے دی، چاہے تو میرے پاس مکہ میں رہے، چاہے تو مدینہ ہجرت کر جائے۔ سنیں ذرا، حضرت زینب ہجرت پہ تیار ہو گئی تو انہوں نے اپنے بھائی کنانا سے کہا تم مدینے چھوڑ آؤ۔ ادھر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے چند صحابہ کو مکہ سے باہر کچھ فاصلے پر بھیجا کہ انتظار کرتے رہو۔ جب سیدہ زینب جانے لگی، کفار کو پتہ چل گیا اور ابو سفیان سب سے زیادہ خفا ہوگا کہ یہ تو قریش اور قریش مکہ کی بے عزتی ہے کہ نبی کی بیٹی دن دہاڑے اتنی جرأت کے ساتھ چلی جائے اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ اس موقع پر ایک نوجوان احبار ابن الاسود موجود تھا، اس نے آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سواری کے پیروں پر وار کیا۔ وار کی وجہ سے اونٹنی بد کی اور سیدہ زینب نیچے گر گئی۔ چونکہ وہ اس وقت حمل سے تھیں، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اسی تکلیف دہ حالت میں مدینے کا سفر کرنا پڑا۔ کم و بیش 15 دن سفر میں لگ گئے۔ مدینہ پہنچتے حالت بہت نازک ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو اس حالت میں دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا۔ تصور کریں تکلیف کا، اور یہی تکلیف اور زخم سیدہ زینب کے وفات کا سبب بنے۔ فتح مکہ کے بعد احبار ابن الاسود گھبرا گیا اور جدہ کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے خیال آیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر بہت معاف کرنے والے ہیں، چلو آج آزما لیتے ہیں۔ خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، کیا آپ مجھے معافی دیں گے؟ اپنی بیٹی کے اس قاتل کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اور اللہ کے بندو، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنی ناراضگیاں ہیں ہمارے درمیان، کتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے، کتنی نفرتیں ہیں ہمارے درمیان۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پڑوس میں مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ جگہ بدل دیتا ہے، وہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے کہ میں تو اس کے پڑوس میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اس کی میری بنتی نہیں ہے۔ ہو اللہ کے بندو، جہاں نفرتیں مٹانے کی جگہ تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، باقی رہا نہ کوئی بندہ نہ بندہ نواز، وہاں بھی نفرتیں ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں مہینوں سے انہوں نے اپنوں سے بات بن کر رکھی ہے، کتنی گھر کی بہویں ایسی ہے ساس سے باتیں نہیں، اور کتنی ساسیں ایسی ہے جو اپنی بہو سے باتیں بن کی ہوئی ہے۔ بیٹے باپ سے ناراض،
کتنے باپ بیٹوں سے دکھی ہے. کیا ایسے لوگ آج کی اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سننے کے بعد بھی توبہ نہیں کریں گے؟ آقا نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے سیدہ زینب کو تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ حمل ساقط ہو گیا، وفات ہو گئی. آقا کے آنکھوں میں آنسو آئے اس تکلیف کو دیکھ کر، لیکن جب موقع آیا اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہاں تو دینداروں میں نفرت ہے. اللہ اکبر. ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں نفرت، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہیں. او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، توبہ کر لو، نکال دو اپنے اندر سے یہ ساری غلاظتیں، خباثتیں، شرارتیں نکال دو. اللہ کا واسطہ ہے تم کو، اور اس نے اخلاق کا سبق لے کے جاؤ. اور یاد رکھنا اچھے اخلاق انسان کے اندر خود بخود نہیں آتے، اور انسان کے اندر سے برائیاں خود بخود ختم نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود ضابطہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر ہم تقوی والے بننا چاہتے ہیں تو سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. اگر ہم اچھے اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں، کونوا مع الصادقین پر عمل کرنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں اور چاہنا پڑے گا، ہمیں چاہنا پڑے گا کہ ہمارے اندر سے رذائل نکلیں، خباثتیں نکلیں، ایک ایک گناہ کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے مجدد ملت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت اس تصوف و سلوک کا حاصل کیا ہے؟ مجدد ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنے اندر سے گناہوں کو کرید کے نکال دینا، یہ ہے تصوف و سلوک کا حاصل. او اللہ کے بندو، طے کر لو، اللہ کے لیے طے کر لو. جس کا جہاں جی چاہتا ہے، جس کی طبیعت کا رجحان جس طرف ہے، جس کا قلبی جھکاؤ جہاں ہے، اللہ کے لیے جڑ جاؤ، لگ جاؤ، اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دے دو. کونوا مع الصادقین کا عملی نمونہ بن جاؤ. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. سننا سنانا چاہے جتنا ہو جائے، لیکن یہ اندر کی بیماریاں خود بخود نہیں نکلتی، اور اچھائیاں اخلاق خود بخود نہیں آ جاتے. اسی کے لیے صحبت ضروری ہوتی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں آج کے دور میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں. اللہ اکبر. سنیں، پھر ایک مرتبہ سنیں. مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کے دور میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں. فقیہ النفس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص اور اخلاق کا مل جانا امر محال ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے. اے اللہ، تیرے کسی مقبول ترین بندے سے اے اللہ ہمیں ملوا دیجیے اللہ، جس کے نگرانی میں ہم اپنے زندگی کے باقی ایام
گزار سکیں. بہت زندگی کا لمبا عرصہ نکل گیا آزادی کے ساتھ گزارتے ہوئے، منمانی کرتے ہوئے، منچاہی کرتے ہوئے، گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزری ہے. اللہ بچے ہوئے دنوں میں تیری محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. توبہ کے کلمات پر آئے جاتے ہیں. جتنے احباب سن رہے ہیں سب توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں. چونکہ یہ ہماری ہفتہ وار مجلس بھی ہے، اسی میں رہے سلامت آپ کی نسبت کے عنوان سے 10 روزہ جو نظام اللہ کا ایک بندہ گجرات سے چلا رہا ہے اس کو بھی ملا لیا گیا. تو پرانے سالکین میں جو احباب ہیں رابطے میں نہیں ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ پہلے ہی سے بیعت کی نیت سے آیا ہوا ہے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں. نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا. انشاءاللہ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. تھوڑی دیر مراقبے کی نیت کر لیں. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں. اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے. کون مقبول ہے،
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، جلوہ آرائے بزم عطا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشرک کشا کون ہے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون، مرادیں مانگتے ہیں۔ سبحان ربي العلي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں ہم نے، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں ہم نے۔ اے اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، اور اگر کوئی گناہ ہم نے اب تک نہیں کیا، اے اللہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آیا اللہ، ورنہ وہ بھی کر گزرتے۔
اے اللہ دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ جب رات اندھیری ہو جاتی، اللہ ساری دنیا سو جاتی، اللہ ہم اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوتے، دروازے بند ہو جاتے، اللہ لائٹ بند ہو جاتی، ہمارا نفس ہمارا جاگ جاتا، اللہ اللہ، اور وہ ہم سے کہتا اب کرو گناہ، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، اب تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پھر ہم اپنے موبائلوں کے ذریعے سے ساری ساری رات گناہ میں گزار دیتے، اے اللہ گناہ کر کر کے جب تھک جاتے، اے اللہ تب نیند کے آغوش میں چلے جاتے، اے مہربان اللہ، اے رحم و کرم کرنے والے خدا، اللہ یہ تیرا کرم ہوتا کہ اللہ پھر تو صبح ہمیں جگا دیتا، اللہ اگر ہماری آنکھ بند ہی رہے اور ہم صبح نہ جاگ پائے تو ہمارا کیا بنے گا اللہ، کیا بنے گا ہمارا اللہ، اللہ لیکن ہم صبح اٹھ کر پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ اتنے ناشکرے ہیں ہم، اللہ گناہ کر کر کے جسم کا بال بال کڑوا ہو گیا میرے اللہ، سارا جسم گندا ہو گیا، بدبودار ہو گیا میرے اللہ، آج ہم سب فقیر، اے اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معافی کی بھیک ڈال دیجیے، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ معاف کر دیجیے، اب نہیں کریں گے گناہ، اب نہیں جائیں گے گناہ کی طرف، اب نظروں کا غلط استعمال نہیں کریں گے میرے اللہ، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ اے اللہ، اللہ جی حالات بدل دیجیے مولا، مولا تنگ آ چکی ہے، طبیعت اوب چکی ہے مولا، مولا 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 ہم بہت کمزور ہیں اللہ، امتحان کے لائق نہیں ہے مولا، معاف کر دیجیے نا اللہ جی، معاف کر دیجیے، حالات بدل دیجیے اللہ، کھول دیجیے اللہ مساجد کو، آباد کر دیجیے اللہ مدارس کو، اللہ خانقاہوں کی آبادی کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ خانقاہیں بند ہو گئی، مساجد پر تالے پڑ گئے، مدارس ویران ہو گئے، اللہ اہل اللہ اوب چکے ہیں ایسی زندگی سے، اللہ ایک بعد دیگرے تیرے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ ہم یتیم پھر یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجیے، اے اللہ صبر بھی دے دیجیے، اللہ تیری طرف رجوع کی توفیق بھی دے دیجیے، اللہ فرصت کی گھڑیوں میں تنہائیوں میں اے اللہ ہم پھر گناہوں میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اللہ جی نکال دیجیے، اللہ جی نکال دیجیے، اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ اس میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ایک بڑی فہرست ہے بیماروں کی، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے، ہمتیں دے دیجیے اللہ خوف مسلط کر دیا گیا، اللہ خوف مسلط کر دیا گیا، اللہ انسانیت ہراس میں جی رہی ہے، اللہ ہمارے دلوں سے خوف ختم فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ کتنے لوگ اللہ جی کوارنٹائن کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گھر والے پریشان ہیں، اللہ سب کو اپنے بیوی بال بچوں تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، اللہ جی اس امتحان سے وبا سے بیماری سے آزمائی سے جو بھی ہے اللہ وہ امت کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ جی اجتماعی عبادتیں کیے ہوئے اللہ لمبا عرصہ گزر گیا مولا،
کھلوا دیجیے اللہ، کھلوا دیجیے اللہ جی کھلوا دیجیے، کسی کی تو سن لیجیے اللہ جی سن لیجیے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے، قرض میں ڈوبے ہوئے کہ قرض کی ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما دیجیے اللہ، جو تیرے بندے کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں اس دور میں بھی، ان حالات میں بھی اللہ مجالس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اللہ، اس کو قبول فرما لیجئے اللہ، حسن نیت عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، مخلص معاونین نصیب فرما دیجئے الہ العالمین۔ ایک بھیک اور مانگتے ہیں، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شمار احسانات ہم گنہگاروں پر ہے، ایک بھی احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکے اللہ جی آج ہم سب کی طرف سے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس پر اللہ درود و سلام کی سوغات بطور ہدیہ پہنچا دیجیے، ہمارا نام لے لے کے پہنچا دیجیے اللہ جی، پہنچا دیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.